سوال ہے کہ کیا اس اختلافی نوٹ کو جواز بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو باقی نشستیں جو نوٹیفائی نہیں کی، ایک تو ویسے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا، لیکن اس اختلافی نوٹ کو جواز بنا کے حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ نہ کرے؟ میڈم دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہ کسی کی جواز کی ضرورت ہے، نہ کسی آئین کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی قانون کی ضرورت ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے بارہا دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین پر بھی عمل نہیں کیا، اور ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی عمل نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن اگر یہ اس فیصلے پر بھی عمل نہیں کرے گا تو کم از کم مجھے تو کوئی اس میں جو ہے وہ میں سرپرائز نہیں ہوں گا، کیونکہ میں نے یہ الیکشنز کیس میں دیکھا۔ جب پھر اختلافی نوٹ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ تو اس کی لینگویج کچھ بہت عجیب سی ہے۔ عام طور پہ اختلافی نوٹ بھی آئے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد روکنے سے متعلق بھی آئے، آئین پر عمل درآمد روکنے سے متعلق بھی آئے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں مشہور زمانہ 90 روز میں انتخابات کیس کا، اس میں بھی یہی ہوا کہ اختلافی نوٹ آئے اور اس کے بعد آرٹیکل 224 سب کلاس 2 کے 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے ملک میں جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوں، تو وہ نہیں ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس پر بھی عمل نہیں ہوا تھا۔ اس میں بھی جو وجہ بنی تھی وہ اختلافی نوٹ بنے تھے۔ ایک عجیب ڈیبیٹ شروع ہو گئی، کسی نے یہ نہیں کہا، دیکھیں آپ ٹیکنیکل ریزنز کے پیچھے چھپ کے یہ کہا کہ مطلب قانونی بات یا دانش مندی ہے کہ آپ ٹیکنیکل ریزنز کے پیچھے چھپ کے آپ آئین پر عمل درآمد روک دیں، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیں۔ اس میں کچھ نکات ہیں جو آپ ٹیکنیکل بات کریں نا، اس میں ٹیکنیکل نکات ہے۔ فار ایگزامپل جس میں انہوں نے کہا جی کہ جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین اس سے آپ نے چھین لی، تحریک انصاف تو گئی نہیں تھی عدالت کے اندر، آپ نے ایک پارٹی پارلیمنٹ کے اندر علیحدہ سے کریٹ کر لی، اور اس کے لیے آپ کو آئین کو ری رائٹ کرنا پڑے گا۔ باقاعدہ انہوں نے شکیں یہاں پہ کوٹ کی ہیں کہ کس کس شک کو ری رائٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ٹیکنیکلی تو اس فیصلے کے اندر یہ گنجائش ہے تنقید کی نہیں؟ انٹرسٹنگ بات ہے کہ 13 میں سے 11 ججز نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہے اور ان کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، لیکن ٹارگٹ ان 2 ججز نے صرف میجارٹی ججمنٹ کو کی ہے۔ جسٹس قاضی فیصل اور جسٹس جمال نے بھی کہا، فرق صرف یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو معاملہ بھیج رہے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کون کون سے جو اراکین تھے جن کی پی ٹی آئی سے افیلیشن تھی اور جو سنی اتحاد کونسل میں آزاد اراکین شامل ہو گئے یعنی 41، وہ پھر واپس نہیں آ سکتے۔ یہ صرف تھوڑا سا فرق کہ اگر جمال صاحب کا نوٹ اس کی وہ میجارٹی ہوتا تو صرف 8 یا 10 سیٹیں مخصوص ملتی پی ٹی آئی کو، اور اب 23 مل رہی ہیں۔ تو یہ تو پھر 11 ججز کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات جو سپریم کورٹ میں جیسے محسن بتا رہے تھے کہ جنوری 13 کے فیصلہ جب سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے ٹھیک نہیں کی، اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا، اس کو ڈسکس کیے بغیر آپ کیسے مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ اور آرٹیکل 17 یہ کوئی سول ججز تو نہیں ہے، سپریم کورٹ ایپیکس کورٹ ہے، یہاں اگر آپ لوگوں کا پیپل مینڈیٹ رائٹ ٹو ووٹ پروٹیکٹ نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ یہ جو چیز ہے کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل لینس سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو میرا خیال ہے کہ میجارٹی ججز دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جو ایشو ہے نا کہ ایشو یہ تھا کہ جو ہمارے سامنے معاملہ لے کے آیا جائے گا ہم وہی دیکھیں گے۔ معاملہ ہے سنی اتحاد کونسل کی نشستوں کا، یہ وہاں پہ ایک بڑی ڈیبیٹ تھی۔ سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین تھے وہ آپ نے لے لیے واپس، تحریک انصاف جو کہ گئی نہیں تھی ابھی ان کے سامنے ریلیف لینے، ان کی ایک علیحدہ جماعت پارلیمانی آپ نے کھڑی کر دی۔ اس کے اوپر جو سب سے بڑا ٹیکنیکل اعتراض ہے اس ججمنٹ کے وہ یہ ہے۔ دیکھیں میڈم، بات یہ ہے کہ جس طرح اب سپریم کورٹ آف پاکستان اب خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے فیصلے کی یہ سارا معاملہ شروع ہی 13 جنوری کے فیصلے سے ہوتا ہے نا، اس لیے ہم نے دیکھا کہ ہیئرنگ کے دوران بھی بات بار بار اس 13 جنوری کے فیصلے پر جاتی تھی، اور چیف صاحب جو ہے وہ اس کو پسند بھی نہیں تھے کرتے جب بار بار وہ بلے کے نشان والے فیصلے کا ذکر ہوتا تھا۔ اب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہمارے فیصلے کی تشریح ٹھیک نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے انہوں نے پریس ریلیز نکالی کہ ہم نے کیا غلط تشریح کی، ہم نے ٹھیک تشریح کی ہے۔ اب بتائیں سپریم کورٹ ٹھیک کہہ رہی ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یہ اب انٹرپریٹیشن کا معاملہ پہلے یہ تو طے کریں۔ چلیں اب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ غلط تشریح ہو گئی ہے، بتائیں کیسے غلط تشریح ہوئی؟ جب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کہہ دیا کہ جی آپ کے انتخابات قانونی طور پر نہیں تھے یا جو دیے گئے قواعد ہیں اس کے مطابق نہیں تھے، تو اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اس کے نتائج میں یہی ہوتا ہے کہ آپ سے انتخابی نشان لے لیا جائے گا، یہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کو انکلوڈنگ موجودہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون، ان کو یہ نوٹسز بارہا جاتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ وقت پہ الیکشنز نہیں کرواتی تو انہیں نوٹسز جاتے ہیں کہ کروا لیں الیکشن، نہیں تو آپ کا سمبل جو ہے وہ لے لیا جائے گا۔ تو کیا سپریم کورٹ کو نہیں تھا پتا کہ اگر ہم اس الیکشن کو غیر قانونی کریں گے تو اس کے بعد ان سے سمبل لے لیا جائے گا؟ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تشریح صحیح نہیں ہوئی، اتنا بڑا معاملہ، ملک کا الیکشن 8 فروری، اس پہ سوالات اٹھ گئے
ایک کیس آیا ہے ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیادہ ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گا، مبارک احمد ثانی کا ایک کیس، اس کے اوپر پہلے ایک فیصلہ آیا، پھر نظر ثانی ہوئی، پھر اس کے اوپر وضاحت آئی، پھر اس کے اوپر اردو میں فیصلہ آیا، پھر اس کے اوپر اردو میں ایک پریس ریلیز وضاحت کی آئی، پھر نظر ثانی کا فیصلہ آیا، اردو میں آیا، پھر اس کے اوپر 2 پریس ریلیزیں آئیں، پاکستان کی تمام بار کونسل نے وضاحتیں دیں۔ ادھر ملک کا جو دیکھیں آپ کی جمہوریت جو ہے وہ بیسیکلی انتخابات پر یعنی عوام کی رائے پر کھڑی ہوتی ہے، اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے الیکشن سے باہر کر دیا، اس پہ ایک کیس میں وضاحت نہیں آئی، تو وہاں پہ کیوں نہیں وضاحت آ گئی؟ تو وہاں پر بھی وضاحت آ جاتی۔ کوئی آخری سوال، آپ دونوں میں سے کسی کو معلوم ہے کہ جو میجورٹی ججمنٹ ہے کیا اس کے جلد آنے کے امکانات ہیں؟ کوئی سنگن ہے کہ وہ آ رہی ہے کسی؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے ایک درخواست دی کہ یہ ہمیں گائیڈ کریں، اس کا جواب نہیں ملا، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں ہی جواب ملے گا، اس میں وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی کلیئر۔ اور اینی آئیڈیا بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ حکومت کا مسئلہ حل نہیں ہونا کہ الیکشن کمیشن اگر عمل درآمد روک بھی تھے، حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیٹیں واپس آئیں اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو۔ اچھا، حکومت والے لوگوں سے ہم جب بات چیت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے نشستیں انہیں نہیں ملنی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملنی، انہیں بھی نہ ملنی، وہ یہ کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ وہ میرا خیال ہے کہ 12 جولائی کی ججمنٹ سے حکومت چل رہی ہے، مسئلہ صرف آ رہا ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ، جوڈیشل پیکج اور 3 سال کی جو ہر جج کو ایکسٹینشن اور جو ان کی نظام کی گارنٹی وہ خطرے میں ہے، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے میڈم دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو پورا معاملہ نا، پہلے یہ نشستیں پی ڈی ایم کے پاس تھیں نا، آپ نے ان سے لے کر فیصلہ کر دیا کہ یہ پی ٹی آئی کو دے دیں، اگر لیٹ سے ریویو میں کل پھر یہ اٹھا کے اگر دیکھیں گے کہ کوئی ایرر ہے ججمنٹ میں تو اٹھا کے واپس پی ڈی ایم کو دے دیں گے۔ سمجھ یہ بات نہیں آ رہی کہ اتنی جلدی کیا ہے اس میں کہ ریویو لگاؤ، اس سے علاوہ بڑے ریویو سپریم کورٹ میں بڑے۔ میرا خیال ہے حسنات صاحب نے جس طرف اشارہ کیا وہی وجہ ہے۔